ابو لہب کی زوجہ کون تھی؟ اس کی مذمت کیوں کی گئی؟ اس کا انجام کیا ہوا؟ اس سورہ سے ہمیں کیا درس ملتا ہے؟ ان سارے سوالوں کے جواب جانیے اس ایپیسوڈ میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سورہ مسد کے بارے میں ہماری گفتگو جاری ہے۔ پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے اس سورہ کی پہلی 3 آیتوں پر روشنی ڈالی تھی، اور اس میں ابو لہب کا جو کردار اس سورہ میں قرآن مجید نے بیان کیا ہے اسے ہم نے بیان کیا تھا کہ ابو لہب رشتے میں پیغمبر کا چچا تھا، لیکن اسلام کا، مسلمانوں کا، خدا کا اور آپ کے اس مشن کا بہت بڑا مخالف تھا، اور ہمیشہ وہ آپ کی مخالفت کیا کرتا تھا، جس کی وجہ سے پروردگار نے اس سورہ میں نام لے کر اس کی مذمت کی۔ لیکن آج جو آیتیں اس سورہ کی 2 آخری آیتیں ہیں اسے ہم بیان کریں گے۔ اس میں ابو لہب کی بیوی جمیل کا تذکرہ کیا گیا ہے، اور اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ اس کی بیوی بھی اسی کی طرح پیغمبر اکرم کی شدید مخالف تھی، اسلام سے اپنی نفرت کا اظہار کیا کرتی تھی، اور اپنے شوہر کی طرح حق کی راہ میں، اسلام کی راہ میں روڑے اٹکایا کرتی تھی۔ قرآن مجید نے ان 2 آیتوں میں اس کی مذمت کی ہے، اس کا کردار پیش کیا ہے۔ تو آتے ہیں ان 2 آیتوں کی طرف، قرآن مجید کے سورہ مسد کی 4 اور 5 آیتیں کی طرف، اور دیکھتے ہیں کہ قرآن نے اس کا کردار کس طرح سے پیش کیا ہے۔ 4 آیت میں ذکر ہوتا ہے وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ، اور اس کی بیوی جو کہ لکڑی ڈھونے والی ہے۔ یہاں پر سوال یہ ہے کہ یہ جمیل کون ہے؟ اسے کیوں لکڑیاں ڈھونے والا کہا گیا ہے؟ اس طرح سے اس کی مذمت کیوں کی گئی ہے؟ جمیل در حقیقت پیغمبر اکرم کی چچی ہے، ابو سفیان کی بہن ہے، اور معاویہ کی پھوپھی ہے۔ یہ مشہور تھی مکے میں پیغمبر اکرم کی مخالفت کرنے میں، اور ہمیشہ اپنے شوہر کا ساتھ دیا کرتی تھی باطل کے راہ میں، اسی کی طرح پیغمبر اکرم کو پریشان کیا کرتی تھی، ان کو ستایا کرتی تھی، ان کی برائی کیا کرتی تھی، اور چونکہ یہ خود شاعرہ بھی تھی اس لیے پیغمبر کی معاذاللہ پیغمبر کی مذمت میں یہ شعر بھی کہا کرتی تھی، مذاق اڑایا کرتی تھی پیغمبر کا، مسلمانوں کا اور اسلام کا۔ لیکن یہاں پر جو تعبیر اس کے لیے استعمال کی گئی ہے، جو لفظ استعمال کیے گئے ہیں اس کے لیے، حمالۃ الحطب، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کی 2 تفسیریں پیش کی گئی ہیں، 2 مطلب اس کے بیان کیے گئے ہیں۔ ایک مطلب یہ اس کا بیان کیا گیا ہے کہ وہ لکڑیاں ڈھونے والی تھی۔ اس لکڑیاں ڈھونے سے کیا مطلب ہے؟ کیا وہ کہیں جنگل سے یا کہیں کسی جگہ سے لکڑیاں اٹھا کر لاتی تھی اور بازار میں بیچا کرتی تھی؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ چونکہ جمیل ایک مالدار گھرانے کی تھی، اس کا شوہر بہت مالدار تھا، خود بھی اس کے پاس بہت مال اور دولت تھی، اس کے پاس سونے، چاندی اور جواہرات بہت زیادہ تھے۔ اس لیے یہاں پر یہ تصور نہیں کیا جا سکتا کہ وہ لکڑیاں اٹھاتی تھی اور انہیں بازار میں لے جا کر بیچا کرتی تھی، بلکہ یہاں پر جو مفسرین اس کا مطلب بیان کرتے ہیں وہ یہ کہ وہ کانٹے والی لکڑیاں منگواتی تھی، انہیں اپنے ساتھ لے جاتی تھی اور اس راستے میں ڈالا کرتی تھی جہاں سے پیغمبر گزرتے ہیں، تاکہ یہ کانٹے پیغمبر کے پیروں میں چبھیں اور انہیں تکلیف ہو، انہیں اذیت ہو۔ یہ کام یہ کیا کرتی تھی، اسی لیے اسے قرآن مجید نے اسے حمالۃ الحطب کہا ہے کہ یہ لکڑیاں اٹھانے والی ہیں، پیغمبر کی راہ میں کانٹے بچھانے والی ہے۔ دوسرا جو اس کا مطلب بیان کیا گیا ہے وہ یہ کہ یہاں پر مراد لکڑیاں اٹھانا نہیں ہے، بلکہ پیغمبر کی مخالفت، اسلام کی مخالفت، حق کی مخالفت کا جو گناہ ہے اس گناہ کا بوجھ اٹھانے والی ہے یہ۔ یعنی اتنا زیادہ یہ حق کی مخالفت کرتی تھی، اتنا زیادہ پیغمبر کو اذیت دیا کرتی تھی، اتنا زیادہ یہ اسلام کے خلاف لوگوں کو بھڑکایا کرتی تھی، اتنا زیادہ یہ اسلام کے خلاف باتیں کیا کرتی تھی
کہ اس کے کندھے کے اوپر، اس کے سر کے اوپر گویا گناہوں کا ایک بہت بڑا بوجھ ہے اور اسے یہ ڈھو رہی ہے، اور اس کا انجام بھی ایسا ہی کچھ ہونے والا ہے۔ قرآن مجید اس کے بارے میں بیان کر رہا ہے۔ اگر ان دونوں تفسیروں کو دیکھا جائے کہ یہ لکڑیاں ڈھونے والی ہے یا گناہوں کا بوجھ اس کے اوپر ہے، تو ان دونوں کو اکٹھا کیا جا سکتا ہے، دونوں کو جمع کیا جا سکتا ہے، یعنی یہ دونوں چیزیں صحیح ہیں۔ ایک طرف یہ پیغمبر کے راستے میں کانٹے بچھانے والی ہے، کانٹے دار لکڑیاں پھینکنے والی ہے، اور دوسری طرف اپنے کاندھوں پر گناہوں کا بہت بڑا بوجھ لے کر یہ چل رہی ہے اور زندگی بسر کر رہی ہے۔ لہذا دونوں تعبیروں کو صحیح یہاں پر قرار دیا جا سکتا ہے۔ آخری آیت جو اسی ام الجمیل کے بارے میں، اس میں کہا گیا ہے فی جیدہا حبل من مسد، اس کی گردن میں بٹی ہوئی رسی بندی ہے۔ تو اب سوال یہاں پر یہ ہے کہ کیا وہ اپنے گلے میں رسی باندھا کرتی تھی؟ نہیں، بلکہ یہاں پر مفسرین کہتے ہیں کہ شاید یہ تعبیر استعمال کی گئی ہے اس وجہ سے چونکہ وہ ایک بہت بڑا ہار پہنا کرتی تھی، جو بہت قیمتی ہار تھا، اور اس پر اس کو فخر تھا کہ میرے پاس اتنے زیورات ہیں، میں اتنے مالدار ہوں۔ وہ سب کو دکھایا کرتی تھی، خاص کر مکے کی عورتوں کو دکھایا کرتی تھی، اور اس کے ذریعے سے اپنے اوپر فخر کیا کرتی تھی۔ روایت میں اس کے بارے میں ملتا ہے کہ اس نے ایک بار بتوں کے سامنے اس ہار کے لیے یہ قسم کھائی کہ میں اس ہار کو بیچ کر اس سے جو پیسہ آئے گا اس کو اسلام کی مخالفت میں، پیغمبر کی مخالفت میں اور اس کے مشن کے خلاف خرچ کروں گی۔ اس لیے یہ تعبیر اس آیت میں اس کے بارے میں استعمال ہوئی ہے۔ اور مفسرین اس کے بارے میں یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ آیت اس کے انجام کی طرف اشارہ کرتی ہے، یعنی یہ جو کام کیا کرتی تھی، اسلام کے جو مخالفت کیا کرتی تھی، پیغمبر کو جو اذیتیں پہنچایا کرتی تھی، اس کی وجہ سے قیامت میں پروردگار اس کے گلے میں جلتے ہوئے لوہے کا ایک ہار ڈالے گا، اسے اس طرح سے عذاب دیا جائے گا، اور اس کا یہ انجام ہوگا۔ اس لیے یہ تعبیر اس کے بارے میں استعمال کی گئی ہے کہ اس کے گلے میں گویا عذاب کا ایک ہار ہوگا، عذاب کا ایک توق ہوگا، عذاب کی ایک رسی ہوگی اس کے گلے میں، جو اس کے انجام کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ تو یہ سورہ ان 5 آیتوں پر ختم ہوتا ہے، لیکن ہمارے لیے اس میں کچھ پیغام ہے، ہمارے لیے اس میں بہت کچھ سیکھنے کو ہے۔ پہلی چیز جو ہم سیکھ سکتے ہیں وہ یہ کہ رشتہ داری کسی کام کی نہیں ہے، انسان کے کام نہیں آ سکتی جب تک وہ صحیح ایمان اور صحیح عقیدے پر نہیں ہے، حق کے راستے پر نہیں ہے۔ پیغمبر اکرم کا چچا ہے ابو لہب، ام جمیل چچی ہے اس کی، لیکن حق کا ساتھ نہ دینے کی وجہ سے یا حق کی مخالفت کی وجہ سے جو انجام ہے ان کا وہ جہنم ہے۔ اسی طرح سے یہ سورہ ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ جو شخص اسلام کی مخالفت کرتے ہیں، اسلام کے راہ میں روڑے اٹکاتے ہیں، پیغمبر کی توہین کرتے ہیں، وہ ابو لہب جیسے ہیں، ان کا کردار ابو لہب جیسا ہے، اور ان کا انجام بھی ابو لہب جیسا ہونے والا ہے، چاہے وہ کسی بھی زمانے میں ہو، چاہے وہ کسی بھی شکل میں ہو، کسی بھی صورت میں ہو، ان کا نام اور مذہب چاہے کچھ بھی ہو، لیکن ان کا انجام وہی ہونے والا ہے جو ابو لہب کا ہونے والا ہے۔ یہ سورہ ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ دو لائف پارٹنر اگر دونوں ایک عقیدے پر ہیں، ایک راستے پر ہیں اور ایک مشن ہے ان کا، تو ان کا انجام بھی ایک ہونے والا ہے، جیسا کہ یہاں پر بتایا گیا ہے۔ قرآن مجید نے 4 طرح کے لائف پارٹنر پیش کیے ہیں۔ کچھ وہ ہیں میاں بیوی کے جو دونوں حق کے راستے پر ہیں، جو دونوں خدا کے راستے پر ہیں، جو دونوں ایمان کے راستے پر ہیں، ایک دوسرے کی مدد کر رہے ہیں اس کمال کے راستے کی طرف آگے بڑھنے میں، ایک دوسرے کا تعاون کر رہے ہیں، جیسے قرآن مجید حضرت ابراہیم اور حضرت سارہ کی یا حضرت ہاجرہ کی مثال پیش کرتا ہے کہ یہ دونوں میاں بیوی حق کے راستے پر ہیں، خدا کے راستے پر ہیں، اور ان کا انجام بہترین ہے، خدا کی طرف سے انہیں بہترین اجر ملنے والا ہے۔ دوسری جو مثال قرآن مجید پیش کر رہا ہے وہ
یہ کہ شوہر حق پر ہے، شوہر خدا کا نمائندہ ہے، حق کا نمائندہ ہے، خدا کا رسول ہے، لیکن بیوی باطل کے راستے پر ہے، وہ حق سے اتنی ہی دور ہے، بلکہ حق کی مخالف ہے، اپنے شوہر کے دین اور ایمان کی مخالف ہے. جیسے حضرت نوح اور ان کی بیوی کی مثال پیش کی گئی ہے، یا حضرت لوط اور ان کی بیوی کی مثال پیش کی. یہ دونوں بندگان خدا ہیں، پیغمبر ہیں خدا کے، لیکن ان کی بیویاں باطل کے راستے پر ہیں، حق سے دور ہیں. تیسری مثال قرآن مجید نے جو پیش کی ہے وہ یہ کہ شوہر باطل پر ہے، حق سے دور ہے، حق کا مخالف ہے، خدا کا مخالف ہے، لیکن بیوی مومنہ ہے، وہ حق پرست ہے، خدا پرست ہے. جیسے فرعون اور حضرت آسیہ کی مثال قرآن مجید پیش کرتا ہے کہ فرعون نہ صرف یہ کہ خدا کا مخالف ہے بلکہ اپنے آپ کو رب اعلیٰ کہتا ہے، لیکن اس کے مقابلے میں جو اس کی بیوی ہے حضرت آسیہ، وہ ایک مومنہ ہے، وہ ایک خدا پرست ہے، وہ ایک حق پرست خاتون ہے. چوتھی مثال قرآن مجید نے اس سورہ میں پیش کی ہے کہ جہاں پر میاں بیوی دونوں باطل کے راستے پر ہیں، دونوں حق کے مخالف ہیں، دونوں خدا کے اور اس کے رسول کے مقابلے میں ہیں. یہ ابو لہب اور ام جمیل، جو اس سورہ میں بتایا بھی گیا ہے کیا کیا انہوں نے، ان کا کردار کیا تھا اور ان کا انجام کیا ہے. اسلام ایک لائف پارٹنر کا جو تصور اسلام نے پیش کیا ہے، شادی کا اور فیملی کا جو تصور اسلام پیش کرتا ہے، وہاں پر اسلام یہ کہتا ہے کہ میاں بیوی کو حق کے راستے میں، خدا کے راستے میں اور خدا کی اطاعت میں ایک دوسرے کا معاون اور مددگار ہونا چاہیے. انہیں کمال کی طرف بڑھنے میں ایک دوسرے کا ساتھ دینا چاہیے. کہیں اگر ایک انحراف کا شکار ہوتا ہے، گمراہی کی طرف جانے لگتا ہے، تو دوسرے کی ذمہ داری ہے کہ وہ اسے روکے، وہ اسے سمجھائے، وہ اسے حق کی تلقین کرے اور حق کی اور ہدایت کی طرف واپس لے کر آئے. جیسے کہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام، حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی زندگی میں ہمیں ملتا ہے. آپ کی جب شادی ہوتی ہے تو پیغمبر اکرم آپ کی شادی کے کچھ عرصہ گزرنے کے بعد امیر المومنین سے سوال کرتے ہیں کہ آپ نے فاطمہ کو کیسا پایا؟ تو امیر المومنین نے جواب دیا، نعم العون فی طاعت اللہ، خدا کی راہ میں بہترین مددگار، خدا کی اطاعت میں بہترین مددگار. مقصد فیملی کا، شادی کا اور ایک لائف پارٹنر کا ایک دوسرے کے لیے ہونا چاہیے کہ وہ اطاعت کی راہ میں، حق کی راہ میں، اسلام کی راہ میں ایک دوسرے کی مدد کریں اور ایک ساتھ کمال کا راستہ طے کریں. پروردگار سے دعا ہے کہ وہ ہمیں حضرت ابراہیم اور حضرت حاجرہ اور حضرت سارہ کی طرح، حضرت پیغمبر اکرم اور حضرت ختیجہ کی طرح، حضرت امیر المومنین اور حضرت زہرا کی طرح جو لائف پارٹنر ہیں، میاں بیوی ہیں، ہمیں ان کی طرح زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کرداروں سے بچا کر رکھے قرآن مجید جن کی مذمت کر رہا ہے، ابو لہب کا اور ام جمیل کا کردار. چونکہ معلوم ہے کہ اگر حق کے راستے پر ہیں تو انجام نیک لوگوں کا ہوگا، اور اگر باطل کے راستے پر ہیں تو انجام ابو لہب اور ام جمیل کا ہوگا. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ اس چینل کو آپ ضرور سبسکرائب کریں اور اپنے فرینڈز کے ساتھ ان ویڈیوز کو ضرور شیئر کریں.